الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ زکوٰۃ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب، دو قسم کے نصاب آپ کے سامنے بیان بھی ہو چکے ہیں اور مصارف زکوٰۃ کا بھی بیان آ چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر توکیل اور وکالت کا مسئلہ، نماز عبادت بدنی ہے اور عبادات بدنیہ کے اندر نیابت کی اجازت نہیں ہے کہ اگر اصیل اور موکل کسی کی نمازیں رہ گئی اور ان کی طرف سے کوئی وکیل بن کر کے نمازوں کی قضا کر لے یا روزہ رکھے، روزہ اور نماز۔ چنانچہ روایت ہے کہ لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، بلکہ الفاظ لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد، کوئی کسی کی جگہ پر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور کوئی کسی کے بدلے میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ نماز اور روزے دونوں کے دونوں عبادت بدنی ہے اور عبادت بدنیہ کے اندر نیابت اور توکیل کی اجازت نہیں ہے۔ زکوٰۃ محض عبادت مالی ہے، اس میں توکیل کی اجازت ہے کہ آپ صاحب مال کسی کو اپنا وکیل بنائیں اور زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کے پیسے ان کے حوالے کر دے یا اموال زکوٰۃ اس کے حوالے کر دے، وہ آپ کی طرف سے وکیل بن کر کے زکوٰۃ ادا کر دے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا مال آپ کے وکیل کے پاس اس کی شرعی حیثیت امانت کی ہوگی جب تک اس نے تبادلہ نہیں کیا، آپ کے دیے ہوئے پیسے کو اپنے پیسے سے بدلا نہیں ہے، آپ کے دیے ہوئے مال کو اپنے مال سے بدلا نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کا دیا ہوا پیسہ اور آپ کا دیا ہوا مال اس سے ضائع ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے اور لوٹ جاتا ہے، چور ڈاکو اس کو لوٹ لیتے ہیں، تو دوبارہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی اور آپ کی اس وکیل پر ضمانت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر وکیل نے آپ کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بدلا، آپ کے پیسے کو اپنے پیسے کے ساتھ بدلا، آپ کے پیسے کو اپنے کسی کام میں لگا دیا اور زکوٰۃ کے پیسے پھر اپنے پیسوں سے الگ کر کے رکھا، اس میں اگر وہ لوٹ جاتا ہے تو پھر ضمانت اس پر آ جائے گی۔ زکوٰۃ کے اندر توکیل کی اجازت ہے۔ پھر یہ کہ وکیل وکالت عام، آپ عام اجازت اس کو دیتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے جہاں بھی کسی کو مستحق پاؤ اس پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، اگر وہ خود مستحق ہے وکیل اور اس کی اولاد مستحق ہے، اس قسم کی عام اجازت اور کھلی اجازت آپ نے دی ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ورنہ یہ کہ وہ خود مستحق ہو تو اجازت، آپ کی اجازت کے بغیر صراحتاً اور دلالتاً کوئی اجازت ایسی نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کے مال کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتا اور یہ کہ کھپا نہیں سکتا۔ زکوٰۃ عبادت مالی ہے اور عبادت مالی کے اندر توکیل کی اجازت ہے۔ حج میں چونکہ مال بھی ہے اور بدن بھی ہے، عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، اس وجہ سے کوئی اگر خود بوڑھا ہے اور حج کے اسفار اور سفر کے متحمل نہیں ہے یا عاجز ہے، کوئی ایسی بیماری اس کو لگ گئی ہے جس کی ہوتے ہوئے وہ حج نہیں کر سکتا، سفر نہیں کر سکتا، اگر اس کے پاس مال موجود ہے، نصاب موجود ہے، تو عجز کی صورت میں وہ اپنی جگہ پر کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے، بھیج سکتا ہے اپنی جگہ پر، اور بھیجنا لازمی اور ضروری بھی ہے، جبکہ وہ دائم المرض ہے اور افاقے کی کوئی صورت نہیں ہے۔
تو کسی کو اپنا یہ ہے کہ قائم مقام بنا کر کے حج بدل اپنی طرف سے کرا سکتا ہے۔ اس میں بھی عند العجز عاجزی کے وقت توکیل اور وکالت کی اجازت ہوگی۔ زکوٰۃ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ خالص مال حلال سے ہو، جس مال کے اندر حرام کی آمیزش ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، خیانت والے مال اور مال حرام یہ صدقہ صحیح بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس حلال اور حرام دونوں قسم کے اموال موجود ہے تو جتنی رقم اور جتنے پیسے انہوں نے کسی مسلمان کی دبائے، اصحاب الحقوق اگر ان کو معلوم ہے کہ جن کے حق میں نے دبائے فلاں کا اتنا پیسہ میرے پاس، فلاں کا اتنا پیسہ میرے پاس ہے، تو اس پر لازم ہے، اب وہ توبہ طائب بننا چاہ رہا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو لازم ہے کہ وہ یہ پیسے جو اس کے پاس جن لوگوں کے موجود ہے مالکون تک اور اصحاب حقوق تک یہ پیسہ پہنچا دے۔ بصورت دیگر اتنا لوگوں سے لوٹتا رہا کہ کوئی بھی معلوم نہیں کہ کس سے کتنا، اور مال کے مالکان معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ فقیروں کو اور مسکینوں کو دے دے، یہ نیت کرے کہ اللہ جس کا مال ہو اس کا ثواب اسی کو پہنچا دینا۔ تیسرا ایک مال ہے حرام کا کہ آپ نے پیسے بینک کے اندر رکھا، 40-50 لاکھ روپے لگ دی ہے، سال 2 سال کے بعد لاکھوں روپے اس پر سود آیا اس سود کو آپ بینک کے اندر چھوڑیں گے، اپنے اصل راس المال کو لیں گے یا اس سود کو لینا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ سودی رقم بینک کے اندر بالکل آپ نہ چھوڑیں اور بینک سے لے لیں۔ سودی جتنے پیسے آپ چھوڑ دیں گے جا کر کے پھر عیسائیت اور یہودیت کی ترویج اور اشاعت کے اندر یہ پیسہ خرچ ہوگا، اس لیے بینک کے اندر اس کو چھوڑنے کی قطعاً اجازت ہے۔ پہلے تو اس طرح سودی اکاؤنٹ میں آپ کو پیسے رکھنے کی اجازت نہیں تھی، سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ نے رکھ لیا اور اس پر اب سود آیا تو اس سود کو چھوڑو نہیں، وہاں سے آپ لے کر کے اس کو جو محتاج اور مسکین قسم کے لوگ ہیں ان کو دے دو۔ محتاج اور مسکین قسم کے لوگ 2 قسم کے ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہیں تو اس کو بھی بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ سود کا پیسہ آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اگر غیر مسلم کو آپ بتائیں تو بتانے کی گنجائش ہے کہ بھئی میرے پاس پیسے پاکیزہ تو نہیں ہے، یہ سود والے ربا والے پیسے آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اگر وہ محتاج سامنے والا مسلمان ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ مستحق ہیں، ان کو بتانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ بحیثیت مسلمان جب آپ اس کو بتائیں گے تو حمیت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس حرام اور ناجائز پیسے کو استعمال نہ کرے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو جب محتاج پا رہے اور مسکین پا رہے تو ان کو نہ بتائیں، ویسے حاجت پوری کرنے کے لیے یہ پیسوں کو دے دیں۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ مدارس اور مساجد کی باتھ روم بیت الخلاء سود کے پیسوں سے بنائے جا سکتے، اس کی اجازت ہے، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ سود کا پیسہ نہ کسی غسل خانے میں نہ کسی بیت الخلاء میں، چاہے وہ مسجد کی ہو یا مدرسے کے، سود کے پیسے لگانے کی اجازت نہیں۔ اصل بنیادی چیز شریعت کی یہ ہے کہ حرام مال اور سودی مال اس سے انتفاع کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، لا یجوز الانتفاع بہ، اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب چاہے وہ نفع کھانے کی چیزیں آپ اسے خرید کر کے کھا رہے ہیں یا پہننے کے کپڑے پہن رہے ہیں، یہی ہے کہ باتھ روم اور غسل خانے بنا رہے ہیں اور ان سے آپ نفع حاصل کریں، انتفاع کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس خبیث مال کو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بینکوں سے آپ کو ملا ہے اس کو
محتاجوں کو، فقیروں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، یا غیر مسلموں کو آپ دے دیں۔ پھر دینے کے بعد آپ یہ نیت کر لیں کہ ایک گند میرے پاس آ گیا ہے، میں اس گند سے خلاصی چاہ رہا ہوں، اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہوں کہ یا اللہ آپ دیکھ رہے کہ میں اس گند سے اپنے آپ کو یہ کہ پاک کر رہا ہوں۔ تو اس نیت سے وہ حرام کے پیسے کو کسی فقیر کو دے دینا کہ میرے رب کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کے امتثال کرتے ہوئے میں یہ پیسے دے رہا ہوں۔ اس امتثال حکم شرع اور امتثال حکم رب، اللہ کے حکم کے پیش نظر اور اس کو بجا لانے کی صورت میں آپ کو امید ہے کہ اس پر ثواب تو ملے گا، لیکن حرام پر یہ کہ آپ نیت کر لیں کہ اس سے مجھے کوئی ثواب ملے، 1 روپے پر 10 روپے کے ثواب مجھے مل جائے، یا 1 روپے پر 700 گنا ثواب مل جائے جیسے مجاہدین کو دیتے ہیں، تو اس طرح یہ ہے کہ نیت کر لینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کفر تک بعض نے اس کو لکھا ہے۔ اس لیے حرام مال میں صدقے کی نیت آپ نہ کریں، بئی معنی کہ ایک خبیث مال ہے، اس سے میں اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہوں، اس کی اجازت ہے۔ باقی سودی مال کو بینکوں کے اندر قطعاً چھوڑے نہیں۔ پھر حرام مال کو منہا کرنے کے بعد اور اس کو کاٹنے کے بعد اگر نصاب آپ کے پاس بچ جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، حلال مال اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر حرام کو منہا کرنے کے بعد آپ کے پاس نصاب نہیں بچتا اور زکوٰۃ کی نصاب پورا نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ آپ پر یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی پیش نظر رہے، اگر کسی کے پاس حرام مال موجود ہے، حرام مال اگر کسی کے پاس موجود ہے، اب وہ توبہ طائب ہونا چاہ رہا ہے اور اس حرام سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہے، حلال بالکل اس کے پاس نہیں ہے، تو اس حرام سے بیک وقت خلاصی نہ کرے، اس حرام کو فوراً فقیروں کو، مسکینوں کو اور غیر مسلموں کو نہ دیں، بلکہ اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لے، قوت لا یموت، جس سے یہ کہ اس کا گزارا ہو سکے۔ مثلا 1,00,000 روپے حرام کے اگر کسی کے پاس موجود ہے تو 90,000 سے اپنے آپ کو فارغ کر دے، 10,000 چھوڑ دے اس نیت پہ، جیسے کہ میں آگے حلال کمائی کا اہتمام کروں گا، اور حلال کمائی جیسے میرے پاس آئے گی، جیسے حلال کمائی آپ کے پاس آ گئی تو پھر اس میں سے 10,000 پھر نکال کر کے یہ ہے کہ آپ فقیروں کے حوالے کر دیں۔ بیک وقت اس سارے حرام کو آپ یہ کہ فوراً اس کو فقیروں کو، مسکینوں کو نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سارا کا سارا جوش میں آ کر کے آپ نے دے دیا اور بیک وقت آپ کے پاس کچھ رہا بھی نہیں، اور آپ کے بچے اور آپ کے خاندان کو بھوک اور افلاس کا سامنا کرنا پڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں اور مرتد ہو جائیں اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کریں۔ اس لیے ان کو یہ احساس ہونے نہ دیں، بیک وقت اس کو یہ ہے کہ آپ خرچ نہ کریں، کچھ اپنے پاس یہ ہے کہ رکھ دیں۔ یہی فتویٰ ہے اور یہی حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو بینک کے ملازم ہیں اور بینک کی تنخواہ ان کو مل جاتی ہے، اور بینک کی سودی لکھائی انہیں کا کام ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وآکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس کے شاہدین اور اس کے لکھنے والے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے بینک کی نوکری بھی بیک وقت اگر کوئی توبہ طائب ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو فوراً نہ چھوڑے جب تک متبادل قوت لا یموت تو اس کو گزارے کی نوکری نہ ملے۔ اگر گزارے کی کوئی نوکری اس کو مل جاتی ہے، گزارے کا روزگار اس کو مل جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو ترک کر دیں۔ یہ نہیں کہ بینک میں 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ہے اور یہی چیز جب تک اس کے برابر کا روزگار آپ کو نہ ملے تو اس وقت تک آپ اس کو ترک نہیں کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا معمولی گزارا ہو سکے اور حلال کمائی آپ کو مل جائے، چاہے روکی سوکھی پر گزارا ہو جائے، تو پھر اس لعنت سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ باقی جو حضرات اس کی شرعی ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں مختلف بینکوں کی،
ظاہر ہے کہ ذائقہ اس قسم کا ہے کہ اس کو وہ چھوڑیں گے بھی نہیں، اور اس کے لیے نصوص ہر طرح سے کھینچا تانی کر کے کسی نے اسلامی بینک بنایا، کسی نے کیا بنایا، ڈھانچہ سارا کا سارا ایک ہی ہے اور سارا طریقہ ایک ہے۔ صرف خنزیر اور کتے کا نام بکری رکھنے سے وہ حلال نہیں بنیں گے، خنزیر بھی حلال نہیں بنے گا، کتا بھی حلال نہیں بنے گا، اس کو بکری کہہ دو یا ہرن کہہ دو، وہ اسی طریقہ پر۔ جو طریقہ کار ہے البنوک الاسلامیہ، یہ کوئی بنوک اسلامیہ نہیں ہے، البنوک الربویہ ہے، اور نصوص شرعیہ کو کانٹ چھانٹ کر کے کھینچا تانی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نوجوان طبقہ علماء جو شرعی ایڈوائزر بنے ہوئی ہے وہ گنجائش سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جانا ہوگا سب کو، اس لیے عام مسلمان یہ کہ اس سے یہ کہ اجتناب کرے۔ بینک کے اندر جو پیسہ آپ نے رکھا، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مضبوط اور مستحکم علم کے مالک یہ حضرات قطعاً اس کے اجازت نہیں دیتے تھے۔ جن حضرات نے اجازت دیے اور جن کے سامنے جو خاکہ پیش بھی کیا گیا بینکوں کا، بعد میں وہ خود روتے بھی رہے لیکن اپنے رجوع کا بعض نے اعلان کیا بھی نہیں۔ جو ڈھانچہ ان کے سامنے بینک والے پیش کرتے وہ وہاں نافذ ہی نہیں ہے، اور جو وہاں نافذ ہے وہ ان کو بتاتے نہیں ہیں، یا یہ علماء خود اس کو بتاتے نہیں۔ جو بینک کے اندر ہے وہ کاغذات میں اور مفتی صاحب کی زبان پہ نہیں ہے، اور مفتی صاحب کی جو زبان پہ ہے وہ بینک کے اندر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کی بنوک اور ایسے بینک چلانے والے اداروں سے ان سے ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے، اور علماء دیگر علماء کا بھی، ان کو خود اس بات کا اعتراف ہے کہ جن کو ہم البنوک الاسلامیہ غیر ربویہ کہتے ہیں، وہ اور البنوک الربویہ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ سارے کے سارے چھوٹی چھوٹی شاخیں، یہ البنوک سارے اسٹیٹ بینک کے اور سارے یہودی لابی کے اسی کی شاخیں ہیں۔ کیا اسٹیٹ بینک کسی کو اس کی اتھارٹی دیتا ہے اور کسی کو اس کی بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ غیر سودی اسلامی کاروبار کریں؟ اور یہودی آپ کو اس کی اجازت دیں گے؟ اس لیے اس کی قطعاً اس کا تصور بھی نہیں ہے، اور اس قسم کے علماء سے اس کا مطالبہ بھی کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس قسم کی اتھارٹی اور ایسا اجازت نامہ ذیلی بینک وہ دکھا دیں، اور وہ دکھا نہیں سکے۔ تاہم یہ کہ چونکہ علماء نے ایک طبقہ ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ بینکوں سے جو زکوٰۃ کٹتی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس کے پیش نظر جن لوگوں کی زکوٰۃ پہلے کٹی ہے بینکوں سے، ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ دوبارہ اعادہ کریں زکوٰۃ کا، لیکن آئندہ کے لیے اللہ کے لیے اپنے اس پیسے کو نکالیں، اور نکال کر کے اپنے یہ ہے کہ ثوابدید پر اور اپنے تحقیق کے مطابق اپنا دل بھی ٹھنڈا کرے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں۔ خود آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، کیا بات ہے کہ آپ کی کمائی اور آپ کا مال یہ ہے کہ آپ کے محلے والے اور آپ کے پڑوسی اور آپ کی چچزاد، پھوپھیزاد، خالزاد، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو کہ محتاج ہیں اور مصارف زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ ان پر لگتی بھی ہے، ان کو چھوڑ کر کے آپ یہ ہے کہ بینک کے حوالے کر رہے ہیں کہ جو راشی اور مرتشی اور یہ کرکٹ اور ہاکی اور اس طریقے پر یہ ہے کہ فحاشی اور اوریانی پر اس پیسے کو خرچ کیا جائے۔ اس کی کوئی تفصیلات یہ لوگ بتا بھی نہیں سکتے کہ مصارف پہ اس کو خرچ کرتے ہیں، جب مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کو میں پیسے دے رہا ہوں اگرچہ وہ فقیر ہے، بظاہر وہ فقیر ہے، لیکن یہ مجھے معلوم بھی ہے کہ اس پیسے کو لے جا کر کے وہ شراب کے اندر لگائے گا اور جوا کے اندر اس کو لگائے گا، تو کون سا مفتی مجھے کہے گا کہ یہ صاحب نصاب ہے کہ تو اس کو زکوٰۃ دے دے؟ اور معلوم بھی ہے کہ یہ اپنے اوپر کھانے پر لگائے گا بھی نہیں، یہ چرس میں اور بھنگ میں اور افیون پہ اور اسی طرح وہ ہیروں پہ لگائے گا، شراب کی بوتل پہ لگائے گا، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ یہی حال ہے ان بنوک کا۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے آئندہ کے لیے، اب بھی اس پاکستان میں اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی مجھ سے ملے ہیں کہ جو ارب پتی ہے، کرب پتی، اور قسم اٹھاتے کہ ہمارا 1 روپے بھی بینک کے اندر نہیں ہے اور بینک کے تھرو سے ہم کام کر نہیں رہے، ہمارا کاروبار یہ ہے کہ اربوں روپے کے یہ کہ مقدار میں کاروبار ہمارا چل رہا ہے، لیکن بینک میں ہمارا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ دل ناخواہ را بہانہ بسیار، جن کو کرنا ہوتا ہے، اور جو آدمی یہ کہ حرام سے بچتے وہ اس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن تاہم کوئی مسلمان بھولا بھالا یا کسی مجبوری کے تحت بینکوں میں پیسے داخل کیے، اس پر سود اگر لگائیں، اس سود کو یہودیوں کے لیے بھی نہ چھوڑے،
اور اس کو اس لیے بھی نہ چھوڑے کہ یہ بینک خود اس کو اپنے ثوابدید پر یہ صحیح مصرف میں اس کو یہ ہے کہ خرچ کر دے گا، نہیں، اس کو کفر پہ لگائیں گے، بے حیائی کو اور پھیلائیں گے۔ اس لیے اس بے حیائی پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ لے کر کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیں، کسی محتاج فقیر اور مسکین کی ہے کہ حوالے کر دیں۔ کوشش یہ ہو جو بینک کے ملازمین ہیں جن کی آمدنی بینکوں کی ہے ان کو اپنے کاروبار میں بھی آپ ان شریک نہ کر دیں، اور قربانی کا وقت آئے قربانی میں بھی ان کو یہ ہے کہ شریک نہ کریں۔ صدقۃ الفطر کے پیسے جو مولوی صاحبان کو ملتے ہیں ان کو بھی چاہیے اجتناب کریں۔ باقی اگر ایک مسلمان ہے، وہ ہے بینک ملازم ہے اور بینک کے پیسے ہے اس کے پاس، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر کے میرے حلال آمدنی بھی ہے، میں یہ قربانی کے شریک بن رہا ہوں ساتھیوں کے ساتھ بڑے جانور میں، یہ میرے حلال پیسے ہیں، اور یہ صدقۃ الفطر دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ حلال پیسوں کو دے رہا ہوں، تو اس کو قسم دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس پر بابر کیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ ظاہراً ہم دیکھ رہے کہ کسی کی کوئی آمدنی اور ہے نہیں سوائے اس حرام کے، تو اس کو اپنے حلال کا کاروبار کے اندر شریک کرنا اور اس کو اپنا پارٹنر بنانا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہے کہ حرام سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ حلال روزی ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کی ریاضتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہ آپ کے سوالات ہیں۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی ہے لیکن وتر نہیں پڑھا ہے، کیا وتر کو دوبارہ قضا کر کے پڑھے گا یا نہیں؟ جی ہاں، وتر واجب ہے، وتر کی قضا ضروری ہے۔ واجب اور فرض عملی طور پر دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ علماء اس میں باریک فرق کرتے ہیں صرف دلائل کے اعتبار سے۔ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، ان کے ہاں واجب اور فرض میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ تو واجب اور فرض کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن حنفی وتر کو واجب کہتے ہیں، فرض سے دلائل کے اعتبار سے کچھ درجہ کم ہے، لیکن یہ ہے کہ عملی طور پر الواجب فرض عملا، عملی طور پر یہ فرض ہے۔ ہمارے صاحبین اور ائمہ ثلاثہ جو اس کو سنت کہتے وتر کو، واجب نہیں کہتے، واجب چونکہ ان کے ہاں فرض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سنت کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک نزاع لفظی ہے صرف، وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ یہ عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، عام سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے اور گنجائش ہے، وتر کی چھوڑنے کی یہ حضرات بھی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک نزاع لفظی ہے، حقیقت میں اس کا مصداق امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں ایک ہے، اس لیے وتر کی قضا ہوگی۔ اوتروا یا اہل القرآن، اور بادروا بالصبح، بادروا بالصبح، بادروا بالوتر، صبح سے پہلے فرماتے کہ وتر یہ کہ پڑھا کرو، اور اوتروا کو الفاظ آتے ہیں تو ان اللہ امدکم بثلاث الا وہی الوتر وہی الا وہی خیر لکم من حمر النعم، تو وہ وتر ہی کی نماز ہے، اس لیے قضا اس کی ہے۔ ایک صاحب نے مسجد کے لیے دریاں وقف کی ہے لیکن مسجد میں دریوں کی ضرورت نہیں، تو اب کیا وہ دریاں گھروں میں دے سکتے ہیں تاکہ خواتین اس پر نماز پڑھیں؟ جی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کی جو دریاں مسجد میں وقف ہو گئی، مسجد بھی کبھی استعمال میں آ جائیں گے، اس کو رکھ لیں، بصورت دیگر متولی ان کو اگر بیچ دیں اور ان کا پیسے لے کر کے مسجد میں لگا دیں، ان کو کسی اور البتہ دوسری مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ سوال، عورت کا ایک شوہر وفات ہو جائے پھر دوسرے شوہر سے نکاح کرے، جنت میں کس شوہر کے ساتھ یہ کہ ہوگی؟ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ کہ المرء مع من احب کے پیش نظر، ویسی بعض حضرات لکھتے ہیں کہ شوہر اول ہی کے نکاح میں یہ ہوگی، بشرطے کہ شوہر اول بھی جنت میں یہ ہے کہ چلا جائے، اور یہ بیوی بھی، اور اگر یہ ہے کہ بیوی جنت میں جاتی ہے اور شوہر جہنم میں جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جنتی جتنے مرد ہوں گے ان میں سے جس کو بھی خاتون پسند کرے۔ ویسے شوہر اول کے لیے بھی بعض نے لکھا ہے اور بعض نے اس ضابطے کو بھی لکھا ہے کہ المرء مع من احب، جس کو بھی وہ پسند کرے اس کے حوالے اس کو کریں گے۔ عبد القادر جنید بکھر سے، آج کل یوٹیوب پہ دینی بیان اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور مونیٹائزیشن آن کی جاتی ہے، جیسے یقین میڈیا کی آن ہے، ویڈیو یوٹیوب اشتہار لگاتا ہے اور اشتہار سننے والے کے مطابق ہوتے ہیں، اگر سننے والا دینی بیان سنتا ہے تو اس کے سامنے 90% اشتہار ایسے آتے ہیں جن میں غیر محرم کی تصویر نہیں ہوتی، اگر سننے والا زیادہ تر گانے وغیرہ سنتا ہے تو اگر کبھی وہ دینی بیان بھی سن لے تو اس کے سامنے اشتہار بھی کبھی غیر محرم کی تصویر والا آتا ہے، اور آج کل ہزاروں دینی علماء کے چینل ہیں۔ سوال یہ کہ کیا ایسے چینل سے آنے والی کمائی جائز ہے، اس کی اجازت ہے؟ تو علماء کی جو چینل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اشاعتیں
دین کے لیے اور اشاعت احکام اسلامیہ کے لیے چینل انہوں نے یہ کہ بنایا ہے، اور الامور بمقاصدہا قانون یہی ہے۔ باقی ضمنی طور پر یہ ہے پیمرا ہے یا دیگر یوٹیوب کے جو ادارے ہیں وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں علماء کی گرفت ہوگی بھی نہیں، ایک مسئلہ۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو فیس بک ہے یا اس طرح یہ کہ یوٹیوب ہے، یہ چینل جس میں تصاویر بھی آتے ہیں اور جس میں دینی لیکچرز اور دینی پروگرام اور احکام شرعیہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اس کو آج تک یہ ہے کہ میرے دل نے قبول بھی نہیں کیا، اور اس کو جو علماء محققین ہیں وہ اس کو قطعاً قبول بھی نہیں کرتے، اس کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر تصاویر کی بھی اشاعت ہے اور تصویر بھی آ رہی ہے، اور لیکن ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ باطل اس لائن سے وہ امت مسلمہ کو اور امت مسلمہ کے حال یہ ہے کہ علماء کے پاس جانا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ کے حال یہ ہے کہ مسجدوں میں جانا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ کے حال یہ ہے کہ وہ عالم غیر عالم میں فرق بھی نہیں کرتے۔ امت مسلمہ علماء کے ساتھ ان کا تعلق رہا بھی نہیں، وہ اپنے پلنگوں پر لیٹ کر کے اور کرسی پر بیٹھ کر کے وہ یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس باطل مذاہب جتنے ہیں، فرق باطل ہے، وہ اپنے باطل ان تک پہنچاتے ہیں، بلکہ باطل نے اپنی بے حیائی ہماری گھروں میں بھی پہنچا دی۔ تو اس لیے اس گند کا جواب، اگر اس میں کچھ تھوڑا سا گند بھی ہے، جو اسلامی چینل جن علماء نے شروع کی ہے، اس میں تصویر کا اگر گند بھی ہے، لیکن تاہم یہ ہے کہ اس کا جواب کسی حد تک ہے، اور کبھی اس طرح شرعاً اس کی اجازت حالت جنگ میں تو یہی کہوں گا، اللہ کرے کہ اس کو ہمارے ادارے پسند کرے یا نہ کرے، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے، امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے۔ میرے بوتل میں اگر کورونا کے وائرس وہ انہوں نے ڈال دیے، پیپسی میں، 7 اپ میں، میرے کھانے میں، میرے مسالے میں بھی، ہر چیز میں انہوں نے کورونا کے وائرس ڈال دیے، اور یہ روز بروز مجھے کھلاتے پلاتے کئی سال کے بعد یہ اپنا اثر ظاہر کر لیتا۔ اب کورونا ابھر کر کے سامنے جب آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کورونا کا ظہور تو اب ہوا ہے، لیکن کورونا کا وجود ایک زمانے سے ہے، کورونا کا ظہور اب ہوا ہے اور اس کا وجود ایک زمانے سے ہے۔ یہ نیسلے کی بوتل کے اندر بھی ہے، اور یہ دیگر یہ ہے کہ پانی کی بوتلوں میں بھی ہے، اسی طرح کھانے کی چیزوں میں بھی انہوں نے یہ چیزیں ڈالی ہیں۔ تو حالت جنگ میں جب دشمن وہ یہ کہ ہر طرح سے علاج کی شکل میں، اگر میں اپنے اسپتالوں میں، ملک کے کسی اسپتال میں جاتا اور وہاں یہ کہ جو دوائیاں مجھے دی جاتی ہے اور جو سیرپ جو مجھے دیے جاتے اس میں بھی انہوں نے وہ گند سارا کا سارا شامل کیا کہ آگے جا کر کے میرے لیے جان لیوا اور مہلک بیماریاں یہ پیدا کر دیتی ہے یہ دوائیاں، یہ بالکل ہے۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، اس میں یہ کہ گھنٹے لگیں گے۔ ہم حالت جنگ میں ہے۔ جب انہوں نے میرے دین کا جنازہ میرے گھر سے نکالا ہے، انہوں نے میری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں، ان کو انہوں نے یہ ہے کہ بے دین بنا دیا ہے۔ میرے پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے ہر قیمتی انسان کو، بلکہ ملت اسلامیہ کے ہر مسلمان کو اس انداز میں وہ جا کر کے وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہے، جیسے کہ کرونا کے بعد اب آگے مسئلہ ہے چپ کا، کہ جس میں پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لائیں گے، اور اب اس کے لیے کہ اس قسم کی سیرم اور اس قسم کی ویکسین تیار کریں گے، نام ہوگا کورونا کا، اور اس سے پھر یہ کہ پوری امت کو اپنا غلام بنانا۔ میرے شناختی کارڈ پر بھی چپ لگا ہوا، میں جہاں جا رہا ہوں گھوم رہا ہوں، میں دشمن کی نگاہوں میں۔ اور مجھے جو موبائل جو انہوں نے دی ہے، اس میں بھی جب وہ چاہے مجھے میزائل کا نشانہ بنائے، اس نمبر پر وہ اگر چاہیں تو وہ کینسر کے لیزر کے ذریعے سے، شعاعوں کے ذریعے سے کینسر میرے دماغ میں بھی منتقل کر سکتا ہے، اور کر بھی رہے، اور اس طریقہ پر شعاعوں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو انہوں نے مار دیے، اور دوائی اور علاج کے غرض سے میرے پھیپھڑے اور میرے گردے خراب کر دے۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس سے زیادہ ہوتا رہے گا۔ جب یہ حال ہے، یہ گند جب وہ پھیلا رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اگر یہ کہ اس گند سے، میں بھی گند کا جواب گند سے دے رہا ہوں،
اس چینل کے اندر اگر گند بھی ہے، میں نے گند کا جواب گند سے دیا، لیکن اس سے کچھ رہنمائی مسلمانوں کی ہو جاتی۔ خدا شر برانگیزت کے خیر میں درا باشد، یا قد یصدق الکذوب، شیطان شیطان ہے، لیکن کبھی وہ آیت الکرسی کا وظیفہ بتاتا تو ٹھیک بتاتا ہے۔ یہ چینلز جن کے اندر تصویریں ہیں یہ غلط بھی ہے، اور تصویر ہی ہے، حرمت تصویر اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ حرام طریقوں سے مجھ پر اس کا حملہ ہے تو اس غلط طریقے سے اگر میں اس کا جواب بھی غلط سے دے رہا ہوں، مجھے اس کی اجازت ہوگی کہ اگر پاخانہ مجھ پر کوئی پھینک دیتا ہے تو میں پھول نچاور کروں اس کے سامنے اور پاکیزہ پانی اس کو پیش کر دوں، یہ تو عظیمت ہوگی۔ لیکن اگر پاخانہ کوئی مجھ پر ڈال رہا ہے، میں بھی پاخانہ اس پر ڈال دوں تو ڈال دوں۔ اس وجہ سے یہ چینلز، ان کے اندر تصویر اور یہ خرابی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان سے ہٹ کر کے یہ کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ باطل کے ایوانوں میں اب ایک بالکل شور شغب اور بالکل ایک بڑی بے چینی ہے، اور باطل بہت بے چین ہے کہ بے حیائی کو جس انداز میں ہم پھیلا رہے اس یوٹیوب کے ذریعے سے، اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ اہل دین بھی اس میں آ گئے۔ میں خود ان چینلوں کے قائل بھی نہیں ہوں، اور میں اپنے اکابرین کے لیے ایک باعث بدنامی کا ذریعہ بھی ہوں، شاید میرے اکابرین اس کی اجازت نہ دیں، لیکن میں خود اس وقت سامعین اس کو نوٹ کر لے، قسم اٹھا کے آپ کو بتا بھی سکتا ہوں، وہ بندے بھی آپ کو پیش بھی کر سکتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ہماری یہ ہے کہ ہماری اس چینل کے ذریعے سے اور اسی طریقے پر اس غائبانہ گفتگو سے، آن لائن گفتگو سے کتنے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، کتنے قادیانیوں نے قادیانیت چھوڑی ہے، اور کتنے دیگر مذاہب وہ ٹھیک ہو گئے، ان کا رابطہ ہم سے ہے۔ اگر کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم ان کو بطور نمونے کے بتا بھی سکتے ہیں۔ تو کبھی اس سے فائدہ اگر حاصل ہو جاتا ہے، باقی یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں اس کے اشتہارات، یہ کہ ناجائز قسم کے اشتہارات بھی پیمرا والے اور دوسرے وہ شائع کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ضمنی طور پر ہے، لیکن جنہوں نے جو چینل شروع کی ہے وہ ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے، اس لیے اس کی اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح یہ ہے کہ گنجائش ہے۔ میں تصویر کے مانعین میں اور تصویر کو ناجائز، تصویر کو غلط کہنے میں، اس میں سب سے پہلے پیش میں خود رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں، اور میرے ادارے جو میرے اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو ملک کے خیر خواہ ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ جب ادارے ہمارے اس کی اجازت دیں، ہمارے ادارے اس کی اجازت نہیں دیتے، جب وہ میرے کلمے کو میرے گھر سے نکال رہے، حیا اور شرم کو میرے گھر سے نکال رہے ہیں، ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو بے حیا بنا رہے ہیں اپنے اس چینل کے ذریعے سے، تو میں تو اپنے اداروں سے اپیل کروں گا کہ میرے ادارے بھی بڑے اس کی اجازت دے دیں کہ ہم چرس اور بھنگ اور افیون اور تریاک ان میں سپلائی کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جنہوں نے ہم پر حملہ آور ہے ان سے دوستی بنا کر کے ہم رکھیں، اور جو ہمارے دوست ہیں ان سے یہ ہے کہ بگاڑ کر کے رکھیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس حالت جنگ میں تو یہ کہوں گا کہ بھنگ اور چرس اور افیون اس ہیرون کی بھی اجازت ہے۔ اس پر یہ کہ امریکہ واویلا کیوں کرتا ہے؟ اگر اس طرح وہ واویلا کرتا ہے کہ یہاں کے کوئی اگر مسلمان وہ ہیرون وغیرہ اگر یہ کہ سپلائی کرتا ہے، اس پر وہ روتا ہے، تو پھر ہماری رونے کو اور ہماری فریاد کو بھی سن لے۔ یہ جو ننگی تصویریں یہ اداکاروں کو اور اس قسم کے پاکستان میں یہ کہ میرا جیسے میرے مرضی اس قسم کی بے حیاؤں کی پشت پناہی کرنے والے اس کا بھی جواب دے دیں، اس کا سد باب روک تھام اس کی وہ کر لیں، تو پھر ہم بھی یہ ہے کہ اس قسم کے یہ ہے کہ چینل پھر آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ابتدا میں ٹیپ ریکارڈر بھی آیا، اس کی بھی مخالفت یہود و نصارہ نے اپنی کتابیں اور ان کی تلاوت تورات اور انجیل کے ٹیپ ریکارڈر میں آج تک بھی آپ نہیں سنیں گے۔ اب اکا دکا کچھ آ گیا، لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم نے اس ٹیپ ریکارڈر کو بھی صحیح اس سے کام لے لیا، اس لیے اس چینل سے اگر آپ کام صحیح لے لیں تو لے سکتے ہیں، لیکن تاہم یہ کہ اس میں تصویروں کے آنے کی ہماری ایک مجبوری ہے، اس کی عام حالات میں اس کی اجازت میں نہیں دے سکتے۔ مجاہدین کی جو تصویریں ہیں جہاں پر وہ دشمن کا تعاقب کرتے ہیں اور جہاں دشمن کو یہ ہے کہ وہ زیر کرتے ہیں، ان مجاہدین کی ان تصویروں کی اجازت میرے بہت سے اساتذہ نے دی ہے، آج اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ اس میں کوئی یہ ہے کہ بینکوں کی پشت پناہی کرنے والے کہ جنہوں نے اس سے پایا کیا، اور اس سے صرف یہ ہے کہ یہ ہو گیا کہ چند مولوی شرعی ایڈوائزر تو یہ ہے کہ بنے،
اور اللہ نے یہ کہ ادھر سے ان کو محروم کر دیا کتابوں سے، اس سے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس طریقے پر اگر اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے سامنے یہ ہے کہ یہ اس میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ بینک میں اکاؤنٹ میں موجود رقم سے جو زکوٰۃ کٹتی ہے وہ کیا ادا ہوتی ہے یا پھر دوبارہ الگ سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ بہرحال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کٹوتی ہوئی ہے اس کا تو آپ دوبارہ اعادہ نہ کریں۔ 5 سال آپ کے پیسے رہے ہیں یا 10 سال کی زکوٰۃیں کٹی ہیں، اس کا اعادہ نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اپنی زکوٰۃ اپنے ثوابدید پر، جیسے کہ اس سے پہلے بیان میں نے عرض کیا، اپنے ثوابدید پر اپنے عزیز و اقارب، اپنے محلے والے، اپنے رشتہ دار، دینی ادارے، نہ کسی ٹرسٹ کو آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں، نہ کسی وہ مسلم غیر مسلم، مستحق غیر مستحق، گدھے گھوڑے کا ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، نہ کسی اسپتال کے بنانے میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے، نہ پل بنانے میں، روڈ بنانے میں، نہ اسکول اور کالج زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے بنانے کے، باقی کوئی بنا دے، اور اس قسم کے فتویٰ بھی آپ کو مل جائیں گے، اس لیے کہ ایسے مولویوں کی کمی نہیں ہے، لیکن تملیغ ان میں ہوتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آئندہ کے لیے آپ، اور جن علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بینک سے جو زکوٰۃ کٹتی ہے وہ ٹھیک ہے، ان سے بھی اگر پتہ کرو، ان سے گفتگو کرو آمنے سامنے کہ حضرت پھر یہ خرچ کہاں ہوتا ہے، تو ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد پھر مجھے بتا دینا۔ ان کے چہرے خود بھی بتاتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ اندر نہیں ہے، جو اندر ہے وہ ہماری زبانوں پہ نہیں ہے، جو ہماری زبانوں پہ وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کی مجبوریاں کیا ہے، لیکن اربوں خربوں مسلمانوں کی زکوٰۃ اس طریقے پر فحاشی میں اور عریانی میں، ناجائز امور میں اس کو بینک لگائیں اور حکومت اس کو لگائیں۔ اس کا جواب کان اسمہ علی من افتاہ، جن مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، اس کا یہ ہے کہ جواب ان کو دینا پڑے گا، اور لگتا بھی ہے کہ بڑے جری قسم کے مفتی ہے جو اللہ کے عذاب سے شاید ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ اس کا جواب دے دیں گے۔ وقت طے شدہ ہے، حکومت سے خود بھی پتہ کریں کہ مصارف کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم۔ اب جو کرونا کی مد میں اربوں خربوں ڈالر ملے، کس فقیر اور مستحق کو سندھ میں اور پنجاب میں اور بلوچستان میں اور خیبر پختون میں ان غریبوں کے جن کے چولہوں پر آگ جلنا، یہ کہ آگ نہیں جلی ہے، ان کے چولہے اگر جلائیں تو کراچی کے سرمایہ دار اور خدا ترس لوگوں نے اپنے سے انہوں نے دیا، حکومت کے ابھی تک کسی کو نہیں ملے۔ حکومت کے دائیں بائیں ہر صاحب اقتدار اور ہر وزیر کے دائیں بائیں اتنے بڑے بڑے جہنم بیٹھے ہوئے کہ وہ بھریں گے بھی نہیں قیامت تک وہ اس پورے ملک کو۔ یہ اتنا زرخیز قسم کے ملک، اس کو مفلوج کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ ملک یہ کہ گروی میں رکھا ہوا دوسروں کے ہاتھ پہ، تو اس وجہ سے یہ کہ پتہ ہے سب کو، اہل بینک کو بھی پتہ ہے کہ سیلاب پہ یہ پیسہ خرچہ ہوتا ہے، فقیروں پہ، مسکینوں پہ۔ سب سے بڑے مسکین وہی ہوتے ہیں، وہ بینکار حضرات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آئندہ کے لیے مسلمان جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ کے لیے اجتناب کرے۔ جس طاقت سے، جس غیرت سے ماں کی حفاظت کر رہے ہیں، بہن کی حفاظت کر رہے ہیں، بیٹی کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طاقت سے یہ ہے کہ آپ اپنے سرمایہ کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہانہ بنا کر کے یہ ہے کہ جی پیسہ ہمارا محفوظ نہیں ہے، محفوظ ہو گیا آپ کے پیسے۔ جہاں اربوں کے اور کروڑوں کے آپ مالک ہیں، وہاں 1-2 گن مین آپ رکھ لیں اور لے کر کے ان کو گن بھی دے دیں، اور لیسن بنا کر کے یہ کہ پہلے جو آ جائے تو 1-2 ان کو تو گولیاں رسید کریں، جو اس طرح چوری اور ڈاکہ آپ کے گھر پہ ڈالنے پہ۔ اس وجہ سے اس بہانے سے کہ جی پیسہ ہمارا محفوظ نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سہون بحالت جنابت فرض نماز اور تراویح پڑھا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اب تراویح اور فرض دونوں کی قضا کر لے، مسئلہ تفصیل میں مطلوب ہے۔ وقت کے اندر اگر وقت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، قضا کر لے، اور اگر وقت نکل گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ فرض نماز اور وتر کی، فرض اور وتر کی تو قضا اس پر ہے، باقی تراویح سنتیں اس کی قضا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس نے جنابت کی حالت میں پڑھائی، نماز تو کوئی بھی نہیں ہوئی ہے، تو وقت کے اندر اگر لوٹا دے عشاء کو اور یہ کہ تراویحوں کو، اور اسی طریقے پر اس کو وتر کو، تو پھر تو ایک بات ہے، لیکن ایک وقت نکل چکا ہے تو فرض نماز عشاء ہر صورت میں اس کی قضا ہے، وتر کی بھی قضا ہے، تراویح سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کسی حافظ صاحب نے سپیڈ سے
بڑی تیزی سے پچھلے سال تراویح پڑھائی ہے، تو کیا ان تراویح کا لوٹانا لازم ہوگا یا نہیں؟ بس یہ کہ اس پر استغفار کرے کہ جتنا قرآن کو قطر و بینونت کوڑ تھوڑ کر کے اس نے کیا ہے، اس پر ہم سب کے سب اللہ کے مجرم ہیں۔ ہم سب جو فتویٰ دے رہے ہیں اور جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کی بھی کمزوریاں، اس کی بھی کوتاہیاں ہیں۔ قرآن کے جو آداب ہے جس طرح پڑھنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اسی طرح قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ یعنی قرآن کریم تیزی سے پڑھا ہے ان تراویح میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے۔ آئندہ کے لیے اجتناب کرے، احتیاط کرے، آہستہ آہستہ پڑھیں کہ ہر لفظ یہ ہے کہ بالکل صاف ہو۔ کانت قراتو حرفن اما ام سلمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں فرمایا کہ ونعتت قراتہ فقالت کانت قراتہ حرفن ایک لفظ کو واضح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ترتیل کے ساتھ آدمی قرآن پڑھے۔ میوزک اسلام میں حرام ہے، کیا یہ حدیث مبارک سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو اس کا حوالہ بتایا جائے۔ نہیں ہے، اس گند کا حوالہ کہاں ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ میوزک ہو جو بھی ہے یہ سب لہو الحدیث، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن قسم کا عذاب ہوگا۔ یہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور یہ اس قسم کی یہ ہے کہ بانسریاں اور اس قسم کی یہ ہے کہ میوزک، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صوفیہ جن حالات میں اجازت دیتے ہیں، صوفیہ والا سماع وہ نہ کسی کو آج تک معلوم ہے، نہ وہ شرائط کسی میں موجود ہے۔ وہ حضرات قابل ملامت نہیں ہے، اس کے شرائط ہے۔ اگر الگ طور پر کوئی یہ ہے کہ ساتھیوں کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کی کیفیت اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے، کیا ہوتے تھے، وہ تو بانسری بجا کر کے بے ہوش ہوتے تھے، اور بانسری بجا کر کے بے ہوش بھی ہوتے تھے۔ اور اب یہ ہے کہ کوئی بانسری بجا کر کے تو پھر اپنا منہ تو کالا کرے گا اور زنا اور بدکاری کے اندر تو مبتلا ہو جائے گا، بے حیائی میں۔ باقی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف اس کی رجوع ہو جائے۔ اس کے بھی شرائط صوفیہ کے ہاں اس طریقہ پر نہیں ہے۔ کسی دوست نے سوال اس بارے میں، وہ غامدی کا بیان دیکھتا ہے۔ غامدی نہ عالم ہے نہ علم وہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں سے میری اپیل ہوگی کہ اللہ کے لیے اس قسم کی غامدی شامدی کو چھوڑ کر کے اپنے علماء کی طرف آ جاؤ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، غامدی سے خود بھی پتہ کرو گے۔ اور العلماء نہ وہ حافظ قرآن ہے، نہ قرآن کا ترجمہ اس کو آتا ہے، نہ اس نے فقہ پڑھا ہے، نہ اصول فقہ پڑھا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہے، نہ اصول تفسیر، نہ حدیث پڑھی ہے، نہ اصول حدیث پڑھی ہے، نہ گرامر اس کو آتا ہے۔ اور وہ خود یہ کہ جو اس کی اپنی لائن ہے انگریزی والے، اس لائن کے اندر بھی وہ ناکامی رہا، اس کی تاریخ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور ان کے ہاں یہ قادیانی بھی کوئی کافر بھی نہیں ہے، ان کے ہاں مسلمان ہے وہ ہے۔ اور اسی طریقہ پر یہ کہ وہ ہمارا مکینک مولوی صاحب جو جیل میں چلا گیا اور جیل سے بھی رہا ہو گیا، وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے علماء کی قدر کر لے، علماء حقانیین، علماء ربانیین۔ آپ کے خیبر پختون کے اندر جو بوریہ نشین قسم کے جو لوگ ہیں، جن کی سیدھی سادی قسم کی پگڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ حاملین علم ہے۔ خیبر پختون اس سے بھرا ہوا ہے۔ سندھ کے اندر جو سندھی میں چوندہ گوٹھ، تو جو دھوتی باندھے ہوئی ہے ان میں علم آگ کے وہ شعلے ہیں۔ یہ اس قسم کی ٹی ٹی کرنے والے جو انگریزی کے چند الفاظ آپ کو مرعوب کرنے کے لیے سنا رہے، اس پر آپ نہ جائیں۔ یہ علم کے حدود اربع سے علم کی ہوا تک بھی ان کو نہیں لگی ہے۔ علماء اندرون سندھ کے اندر بھی علماء موجود ہے، خیبر پختون میں، بلوچستان کے غریب علماء بھی موجود ہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ اشتہارات میں جس کا نام آتا ہے یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر جو آتا ہے، نہیں، جو علماء ہیں۔ اور موتی ہمیشہ چھپی رہتی ہے۔ خس بروئے میرود زیر دریا گوہرست، دریا کے اوپر جھاگی ہوتا ہے، موتیاں نیچے ہوتی ہیں۔ اس لیے بینائی اور بصیرت کی یہ ہے کہ بصیرت کی روشنی لے کر کے دنیا کے اندر گھومو پھرو، اور علماء کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی نشست و برخاست کو بھی دیکھ لو، ان کی نشست و برخاست کو بھی دیکھ لو۔ اور علماء تو وہ ہوتے ہیں حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک، مولانا علی محمد رحمۃ اللہ علیہ، مشائخ حدیث شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جن کو دیکھ دیکھ کر کے ایک بندہ جن کو اللہ نے بصیرت دی، واللہ کننا نسمع ان هناك نورا فی پاکستان واللہ ما رأینا هذا النور الا فی وجهک، کہ سلیم اللہ یہ نور، یہ ایک عرب کے جملے ہے، میرے سامنے اس نے کہا، عرب کے جملے ہے، واللہ ما رأینا هذا النور الا فی وجهک الکریم، آپ کے چہرے کے اندر یہ نور مجھے محسوس ہوتا ہے، اور یہ نور ہم نے دیکھی۔ یہی لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے علماء۔
حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالم پوری، حضرت اقدس مولانا محمد یونس جوم پوری، بڑے بڑے علماء الحمدللہ اب بھی بلوچستان میں خود شہر میں رہنے والا ہوں، اور شہر والے بڑے بڑے لقب بھی ہمارے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آنے والے مفتی جو مفت ان سے میرا واسطہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ موت گئے گزرے ہیں، لیکن میں خود جب دیہاتوں میں چلا جاتا ہوں، خیبر پختون میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں، ان بوری نشینوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم خود اپنی زندگی پر سوائے اس کے ماتم کرنے کے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ علم ان کے پاس، تقویٰ طہارت انہی کے پاس ہمیں نظر آتا ہے۔ اب بھی الحمدللہ وہ اس قسم کا طبقہ موجود ہے، ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے، اور وارثین نبی موجود ہے، جانشین نبی موجود ہے، اس قسم کے علماء موجود ہیں جو کسی قسم کے اس قسم کے شہری ان آمیزشوں سے یا اس قسم کے یہ کہ ترقی کے نام پر یہ کہ نصوص شرعیہ کو توڑ کر کے ان کو حالات کے موافق بنانے والے وہ لوگ نہیں ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خلق خدا کو نصوص کے پیچھے چلائیں، نصوص کو لے کر کے کسی کے پیچھے نصوص کو غلط فٹ کرنا، کہیں کوئی بینک جائز ہو گیا، کہیں فلانا کاروبار جائز ہو گیا، کہیں فلانا کاروبار جائز ہو گیا۔ اس کی یہ ہے کہ ان کی کوشش حالات جس قسم کی بھی ہو، 6 فٹ والی نماز بھی ہوگی کہ درمیان میں اتنا فاصلہ بھی ہو، یہ بھی یہیں سے نماز بھی بے حیران ہے کہ یا اللہ کن مفتیوں سے میرا واسطہ پڑا۔ میں نے بھی 1500 سال کے اندر بڑے بڑے طوفان بھی دیکھے اور تعاون اور بڑی بڑی بیماریاں دیکھی، لیکن اس طرح نہیں دیکھا، اس طرح تو نہیں دیکھا کہ پوری دنیا میں کورونا نہیں لگ رہی، مارکیٹوں میں بھی نہیں لگ رہا، اور وہ صرف مسجد میں۔ یہ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے پیچھے یہ ہے کہ نہ چلیں۔ یہ میوزک وغیرہ اس پہ تو لعنت آئی ہے حدیثوں میں، باقی اس کا ثبوت کہاں حدیث سے آئے گی۔ ایسے امام کے بارے میں کیا حکم ہے جو تراویح پڑھاتا ہے، بیچ میں کچھ پارے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، چونکہ سامع کے علاوہ پیچھے کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ کام سر انجام دیتا ہے؟ یہ دھوکے باز ہے، اور ختم قرآن کا جو ثواب ہے، ختم قرآن مکمل نہیں ہوگا جب کچھ پارے درمیان میں مشکل پاروں کو چھوڑ دے گا یا آیتیں چھوڑ دے گا، ظاہر ہے کہ اور بعض جگہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بعض آیتیں چھوڑنے سے اور کسی لفظ کے چھوڑنے سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور باقی عام قانون تو یہی ہے کہ آیت کے چھوٹنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور یہ ہے کہ سورت چھوڑ دے، پارہ چھوڑ دے، نماز وہ انہی کو پتہ ہوگا کہ کس انداز میں، لیکن قرآن کا ثواب، ختم قرآن کا ثواب وہ ملے گا نہیں۔ اس لیے مقتدیوں کو چاہیے کہ اس قسم کی امام کی اصلاح کر لیں، اس کو آئندہ کے لیے بتا دیں کہ اپنا یہ کہ قبلہ درست کر لیں۔ کیا قرآن کریم سیکھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ جس سے ما یجوز بہ الصلاۃ، آپ کی نماز کم از کم اتنے ہو جائے، چھوٹی صورتیں، یہ تو لازم اور واجب ہے آپ پر۔ اتنا قرآن یہ ہے کہ آپ سیکھ لیں کہ جس سے نماز آپ کی یہ کہ سورہ فاتحہ آپ کی درست ہو، سورہ فاتحہ کے بعد یہ کہ چند صورتیں جس سے آپ نماز پڑھیں، اور اگر یہ کہ سورہ فاتحہ اور نماز باقی صورتیں کسی کو یاد نہیں ہے، قرآن اس نے پڑھا نہیں ہے، تو وقتی طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ سے وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، وقتی طور پر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس پر لازم اور واجب ہوگا کہ قرآن سیکھے، اتنا سیکھے کہ جس سے اس کی نماز یہ ہے کہ نماز درست ہو جائے۔ باقی زیادہ مزید یہ ہے کہ اس سے زیادہ ما یجوز بہ الصلاۃ، مقدار ما یجوز بہ الصلاۃ، نماز جس سے جائز ہو جائے اس سے زائد حاصل کر لینا، یہ مستحب ہے اور مسنون ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی حاصل کرے، اللہ توفیق دے دے۔ لیکن جہاں پورے علاقے کے اندر پھر یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا عالم کا تو ہونا ضروری ہے، اور وہ اس طرح باقی ہر بندے کا کہ وہ قرآن حافظ بنے، مولوی بنے، اور ہر بندہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا پڑھا ہوا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اور صرف ما یجوز بہ الصلاۃ اتنا تو ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو قرآن نہیں آتا، پڑھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے۔ کوشش تو کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھنے والوں کا حکم بھی بیان کر لیں۔ وہی ہے، اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ کے پاس فراغت ہے، تو اللہ کے لیے جس لعنتی انگریزی کو آپ نے سیکھا ہے، آپ کے پاس اللہ کے یہاں جواب کیا ہوگا کہ انگریزی تو آپ فر بولتے ہیں، ایسے مادری زبان لگ رہی، اور قرآن جس طرح آپ پڑھتے تو زبان لڑ کڑاتی ہے، اور قرآن میں پھر یہ کہ خاتم النبیین کا لفظ جب آپ کے منہ سے نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ سوائے رسوائی کے آپ کے لیے اور کیا ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ جانے، اس کے بندے جانے، لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کے بندوں سے ان سے بعض پرس تو ہوگی کہ خاتم النبیین کا لفظ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے بعض لیڈر اس قسم کے گزرے ہیں
میں رمضان المبارک کا مہینہ کتابوں کا حوالہ بھی آپ کو نہیں بتا رہا، ورنہ کتابوں نے لکھا ہے کہ بعض اس قسم کے لیڈر کہ ان کے ساتھ پوری محنت کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس انداز میں وہ کلمہ پڑھ بھی نہیں سکے اور یہ کلمہ ان کی زبان پہ آیا بھی نہیں، اور یہ کہنے لگے کہ بس ہمیں چھوڑ دو ہماری حالت پر، یہ ثقیل اور بھاری قسم کا کلمہ ہے، یہ ہماری زبانوں پہ نہیں آتا۔ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو ان کو نہ راہ راست پر آپ لا سکتے نہ میں لا سکتا ہوں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس ملک کو اس قسم کے لٹیروں سے اللہ نجات دے دے۔